أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال تمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا بلقیس کا قصہ ہم نے سنا تھا۔ اس قصے کے ضمن میں بہت ساری باتیں، بہت سارے آداب تفسیر کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے بہت ساری باتیں ہم گزشتہ 2 دنوں سے سن رہے ہیں۔ آج مزید کچھ آداب بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ گزشتہ کل خط لکھنے کے آداب بیان کیے گئے تھے، اسی سلسلے کو آج آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تو پہلا ادب یہ ہے کہ خط کا جواب دینا بھی نبیوں کی سنت ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا، تو خط کے جواب میں مفسرین فرماتے ہیں کہ بلقیس نے بھی سلیمان علیہ السلام کو ایک خط لکھا تھا۔ اس خط میں بہت سارے سوالات پوچھے تھے۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ خط کا جواب دینا بھی نبیوں کی سنت ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ جس شخص کے پاس کسی کا خط آئے اس کے لیے مناسب ہے کہ اس کا جواب دیں، کیونکہ غائب یعنی غیر حاضر کا خط حاضر کے سلام کے قائم مقام ہے۔ یعنی جس طریقے سے ایک آدمی آپ کے پاس آ کر آپ کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، تو اب آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کے سلام کا جواب دیں۔ اسی طرح ایک آدمی آپ کے پاس تو نہیں آیا، لیکن اس نے غائبانہ آپ کو خط بھیجا، تو اس کے خط کا جواب دینا بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ اگر وہ آتا اور سلام کرتا تو سلام کا جواب دینا آپ کے لیے ضروری تھا، ایسے ہی اس کے خط کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ خیر، تو ایک بڑا ادب، بڑی بات آج ہمارے سامنے یہ آئی کہ کوئی آدمی اگر خط لکھتا ہے تو اس کے خط کا جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے اور نبیوں کی سنت ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خط کے جواب کو سلام کے جواب کی طرح واجب قرار دیتے تھے۔ یعنی جس طریقے سے سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دینا واجب ہے، اسی طرح خط والے کے خط کا جواب دینا بھی واجب قرار دیتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ خیر، اب دوسری بات کہ خط میں بسم اللہ لکھنا۔
حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خط ہم نے پڑھا، جس کو قرآن نے نقل کیا، اس کے اندر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خطوط مبارک جو تھے، ان خطوط سے بھی ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا نبیوں کی سنت ہے، کیونکہ حضور جتنے بھی خط لکھتے تھے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے۔ یہاں سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا ہے بلقیس کے نام کا، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، تو خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا نبیوں کی سنت ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ پہلے اپنا نام لکھے یا بسم اللہ لکھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط مبارک ہیں یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بسم اللہ کو سب سے پہلے لکھنا چاہیے، اپنے نام سے بھی پہلے بسم اللہ، اس کے بعد اپنا نام، اور اس کے بعد جس کے نام کا خط ہے اس کا نام۔ اب قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو خط لکھا گیا، جو نقل کیا گیا ہے، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے پہلے اپنا نام لکھا ہے، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ بعد میں لکھی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے کہ کوئی آدمی پہلے اپنا نام لکھے اس کے بعد بسم اللہ لکھے، لیکن نبیوں کی سنت یہی ہے کہ پہلے بسم اللہ لکھے، ہر چیز سے پہلے اللہ کا نام ہو، اور اس کے بعد اپنا نام، اور اس کے بعد جس کا خط ہے، جس کے نام کا خط ہے اس کا نام لکھا جائے۔ خیر، ملکہ سبا یعنی بلقیس نے جب یہ خط اپنی قوم کو سنایا تو اس نے قوم کی آگاہی کے لیے سلیمان علیہ السلام کا نام پہلے ذکر کر دیا تھا۔ یہ اصل یہ اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے پہلے اپنا نام کیوں لکھا، بسم اللہ بعد میں کیوں لکھی؟ تو اس کا جواب دیا ہے ابن ابی حاتم نے یزید بن رومان سے نقل کیا ہے کہ دراصل سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط میں اس طرح لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من سلیمان ابن داود الى بلقیس ابنۃ ذی شرح وقومها اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین الى آخرہ۔ یعنی سلیمان علیہ السلام نے تو خط میں پہلے بسم اللہ ہی لکھی تھی، لیکن بلقیس نے جب یہ خط اپنی قوم کو سنایا تو اس نے بجائے بسم اللہ کے پہلے اپنی قوم کو آگاہ کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام کا نام ذکر کیا، ورنہ سلیمان علیہ السلام نے تو پہلے بسم اللہ ہی لکھی تھی۔ قرآن کریم میں جو کچھ آیا ہے وہ بلقیس کا قول ہے۔ قرآن کریم میں اس بات کی تصریح نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصل خط میں بسم اللہ پہلے تھی یا سلیمان علیہ السلام کا نام پہلے تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا نام لفافے کے اوپر لکھا ہو، یعنی کور کے اوپر لکھا ہو، اور اندر کا جو خط ہے وہ بسم اللہ سے شروع ہوتا ہو۔ بلقیس نے جب اپنی قوم کو خط سنایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام پہلے ذکر کر دیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن مناسب یہی ہے کہ نبیوں کی جو سنت رہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا نام لکھا جائے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے، اس کے بعد خط لکھا جائے، اپنا نام لکھا جائے، پھر جس کے نام کا خط ہے اس کا نام لکھا جائے، اس کے بعد مضمون لکھا جائے۔ ایک اور مسئلہ کہ خط لکھنے کی اصل سنت تو یہی ہے کہ ہر خط کے شروع میں بسم اللہ لکھی جائے، لیکن قرآن اور سنت کے نصوص اور اشارات سے فقہائے کرام نے یہ قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا کہ جس جگہ بسم اللہ یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لکھا جائے، اگر اس جگہ اس کاغذ کے بے ادبی سے محفوظ رکھنے کا کوئی اہتمام نہ ہو، بلکہ اس خط کو پڑھ کر ڈال دیا جاتا ہو، تو ایسے خطوط اور ایسی چیز میں بسم اللہ یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لکھنا جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح اس بے ادبی کے گناہ کا شریک ہو جائے گا۔
یعنی خط ایسے علاقے میں لکھا جا رہا ہے، ایسی جگہ پر پہنچایا جا رہا ہے جہاں خط کی تعظیم نہیں کی جاتی، بلکہ پڑھ کر اس کو پھینک دیا جاتا ہے، کچرے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں خط میں بسم اللہ بھی نہ لکھیں اور اللہ کا نام بھی نہ لکھیں، جائز نہیں ہوگا، جانتے ہوئے کہ وہاں بے ادبی کی جائے گی، کچرے میں ڈال دیا جائے گا، پھر بھی اگر کوئی بسم اللہ یا اللہ کا نام لکھے گا خط میں ایسی جگہ پر خط روانہ کرنے سے پہلے، تو یہ آدمی اللہ کے نام کی بے ادبی کے گناہ میں ان کا شریک اور بھاگیدار ہو جائے گا۔ آج کل جو عموماً ایک دوسرے کو خطوط لکھے جاتے ہیں ان کا حال ہم سب جانتے ہیں کہ پھر ایسے خط نالیوں میں اور گندگیوں میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ سنت ادا کرنی ہے کہ خط سے پہلے بسم اللہ، تو مناسب یہ ہے کہ بسم اللہ لکھی نہ جائے بلکہ زبان سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے، اس کے بعد ڈائریکٹ خط کا مضمون لکھا جائے۔ اس طریقے سے سنت ادا ہو سکتی ہے اور اللہ کے نام کی بے ادبی سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ اب ایک بات یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو قرآن کی آیت ہے، تو ایسا کوئی لکھان، ایسی کوئی تحریر جس میں قرآن کی کوئی آیت ہو، کیا کسی کافر مشرک کے ہاتھ میں دینا جائز ہے؟ اب یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اس وقت بھیجا تھا جبکہ بلقیس مسلمان نہیں تھی، وہ تو بعد میں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی، اس کے بعد مسلمان ہوئی، حالانکہ اس خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مشرک اور غیر مسلم کو کوئی خط لکھے تو بھی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا، اسی طرح قرآن کی کوئی آیت ضمناً لکھنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط عجمی بادشاہوں کے نام لکھے تھے، اور وہ بادشاہ تو اکثر مشرک تھے، ان میں بھی بعض آیات قرآنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی تھی۔ وجہ اس کی دراصل یہ ہے کہ کسی مضمون کے ضمن میں، کسی مضمون کے ماتحت میں کوئی آیت اگر آ جاتی ہے وہ عرف میں قرآن نہیں کہلاتی، اس لیے اس کا حکم بھی قرآن کا حکم نہیں رہتا، وہ کسی کافر کے ہاتھ میں بھی دے سکتے ہیں اور بغیر وضو کے کوئی آدمی ہو اس کے ہاتھ میں بھی دے سکتے ہیں، جبکہ ضمناً کوئی قرآن کی آیت لکھی گئی ہو تو۔ خیر، ایک اور بات خط کے قبیل سے یہ ہے کہ خط مختصر ہونا چاہیے، جامع ہونا چاہیے، یعنی جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں مختصراً آ جانی چاہیے، بلیغ ہونا چاہیے، یعنی لکھنے کا انداز بلیغانہ ہونا چاہیے اور مؤثر انداز میں لکھنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس خط کو دیکھیے تو چند لائنوں میں خط ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان چند لائنوں میں تمام اہم اور ضروری مضامین بیان کر دیے ہیں، اور بلاغت کا اعلیٰ معیار بھی ہے۔ کس طریقے سے کہ کافر کے مقابلے میں اپنی شاہانہ شوکت بھی ظاہر فرما دی، انہو من سلیمان، کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہیں، تو اپنی شاہانہ شان و شوکت بھی ظاہر کر دی۔ اسی طرح حق تعالیٰ کی صفات کمال بھی بیان کر دی کہ بسم اللہ لکھی، اس میں اللہ کا نام ہے اور اللہ کی صفتیں بیان کی گئی ہے کہ وہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت کمال بھی بیان کر دی، اور اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مسلمین کہہ کر اسلام کی دعوت بھی دے دی، وَأْتُونِي مسلمین کہہ کر اسلام کی دعوت دے دی، اور اللہ تعالی علیہ کہہ کر تکبر کی مذمت بھی بیان کر دی کہ دیکھیے تکبر کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو خط بالکل مختصر ہو لیکن جامع ہو، اسی طرح بلیغانہ انداز میں لکھا گیا ہو، تمام ضروری چیزیں اس میں بیان کر دی گئی ہو اور ضرورت سے زیادہ چیزیں نہ لکھی گئی ہو، خط کے اندر اتنا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جب یہ خط پہنچا ملکہ سبا کے پاس یعنی بلقیس کے پاس، تو اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور پھر کیا کہا، قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، یہ درباریوں
میرے پاس ایک خط ڈالا گیا ہے، میرے اس معاملے میں میری مدد کرو، یعنی مجھے مشورہ دو، میں کوئی کام تمہاری غیر حاضری میں نہیں کرتی ہوں۔ تو بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ لیا۔ آیت کے اندر افتونی کا لفظ آیا ہے۔ افتونی یہ فتویٰ سے بنا ہے، جس کے معنی ہے کسی خاص مسئلے کا جواب دینا، اور یہاں پر مشورہ دینا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مراد ہے۔ ملکہ بلقیس کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا تو اس نے اپنے ارکان حکومت کو یعنی درباریوں کو، وزیروں کو جمع کر کے اس واقعے کا اظہار کیا اور ان سے مشورہ لیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے ان کی رائے پوچھی، اور رائے پوچھنے سے پہلے درباریوں کی دلجوئی اور ہمت بڑھانے کے لیے یہ بھی کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی۔ یہ جو جملہ ہے کہ میں کسی بات کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی، یہ اپنے درباریوں کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے اور درباریوں کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہماری رائے ملکہ کے سامنے بڑی قیمتی ہوتی ہے، ہماری رائے کا ایک ویلیو ہے، ہماری رائے پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ان کی دلجوئی کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی تاکہ درباری دل کھول کر اپنی رائے قائم کر سکیں۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ فوج اور وزیروں نے اس کے جواب میں اپنی مستعدی کے ساتھ تعمیل حکم کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کر دی۔ یعنی ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کے حوالے معاملہ کر دیا۔ جب درباریوں نے دیکھا کہ ملکہ کو ہم پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہے اور ہمارے مشورے سے ہی ہر کام کرتی ہے، تو پھر درباریوں نے پورا معاملہ واپس ملکہ کے ہاتھوں میں سپرد کر دیا کہ تو جو کرے وہ ہمیں منظور ہے۔ تو اس طریقے سے اگر اپنی رعایا کا بھروسہ حاصل کر کے کوئی کام کوئی حاکم اور بادشاہ اور وڈا پردھان کرتا ہے تو پھر اس کی رعایا خوشی خوشی اپنے معاملات اپنے حاکم اپنے وڈا پردھان کے سپرد کر دیتی ہے۔ تو اس طریقے سے حاکموں کو کام لینا چاہیے۔ اب یہ جو درباری تھے بلقیس کے، ان کی تعداد کیا تھی، ان کے بارے میں حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ہم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ بلقیس کی مجلس شورا کے ارکان 313 تھے۔ شورا مجلس شورا جو تھی اس کے اندر 313 ارکان تھے، اور ان میں سے ہر ایک آدمی 10,000 آدمیوں کا امیر اور نمائندہ تھا۔ 313 مجلس شورا کے ارکان تھے، افراد تھے، اور ہر آدمی کے ماتحت ہر آدمی کے ہاتھ نیچے 10,000 آدمی تھے۔ یعنی ایک آدمی 10,000 آدمیوں کی طرف سے مجلس شورا میں شامل کیا گیا تھا۔ یہ ایک بہترین نظام تھا جس سے بہت اچھی طریقے سے حکومت چل سکتی ہے۔ اب بلقیس کا اپنے درباریوں سے مشورہ لینا، اس سے یہ بات ثابت ہوئی، یہ بات معلوم ہوئی کہ اہم کاموں میں مشورہ لینے کا دستور بہت پرانا ہے۔ اسلام نے مشورے کو خاص اہمیت دی ہے، اور حکومت کے جو عمال ہیں، کارندے ہیں، ان کو مشورے کا پابند بنایا ہے۔ ایسا نہیں کہ حاکم اپنے من میں جو آوے کریں، بلکہ اسلام نے یہ ہدایت دی ہے کہ اپنی رعایا سے مشورہ کریں، پھر مشورے سے جو بات طے ہو اس پر عمل کیا جائے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے اوپر تو وحی نازل ہوتی تھی اور آسمانی ہدایتیں ڈائریکٹ آپ کو ملتی تھی، اس کی وجہ سے آپ کو کسی رائے اور مشورے کی ضرورت نہیں تھی، مگر امت کے لیے سنت قائم کرنے کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ وشاورہم فی الامر، یعنی آپ اہم معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ لیا کریں۔ اس میں صحابہ کرام کی دلجوئی اور عزت افزائی بھی ہے، اور آئندہ آنے والے حکومت کے جو کارندے ہیں، آئندہ آنے والے عمال حکومت کو
اس کی تاکید بھی ہے کہ مشورے سے کام کیا کریں۔ دو چیزیں ہیں مشورہ لینے میں، دو فائدے۔ ایک تو جن سے مشورہ لیا جاتا ہے ان کی دلجوئی ہو، حوصلہ افزائی ہو، تاکہ پھر وہ پوری مستعدی اور چستی کے ساتھ مشورہ بھی دیں اور حکومت کے ہر کام میں خوشی خوشی حصہ بھی لیں۔ اور دوسرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آسمان سے ڈائریکٹ گائیڈ لائن ملتی تھی، آپ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے باوجود حضور کو حکم دیا گیا کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ لیں۔ اس میں آنے والے جو حاکم ہے، حضور کے بعد جو لوگ بادشاہ بنیں گے دنیا میں، ان کے لیے سبق ہے کہ اپنے کارندوں سے، اپنے درباریوں سے، اپنی رعایا سے مشورہ لے کر کام کیا کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ مشورہ ایک بہت بابرکت عمل ہے۔ اپنے ہر بڑے کام میں کسی بڑے اللہ والے سے یا اپنے گھر میں جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان سے مشورہ ضرور لینا چاہیے۔ خاص کر شادی بیاہ کے موقعوں میں ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو چاہیے کہ اپنے بڑے بوڑھوں کا مشورہ پہلے لے۔ خود کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے بڑے بوڑھوں کا مشورہ ضرور لیں، کیونکہ ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں وہ تجربہ کار ہے، انہوں نے دنیا دیکھی ہے، دنیا کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا ہے، وہ اپنے تجربے کی روشنی میں جو بات بتلائیں گے انشاءاللہ اس میں بڑا فائدہ ہوگا۔ تو مشورہ کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مشورے میں خیر رکھی جاتی ہے۔ ہمارے تبلیغی بھائی مشورے کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں، ہم بارہا اس کو سنتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر مشورے کے اس امر کو، اس عمل کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا جو خط بلقیس کو پہنچا تو بلقیس کا رد عمل کیا تھا، یعنی اس کا ری ایکشن کیا تھا۔ تو جاننا چاہیے کہ درباریوں کو مشورے میں شریک کر کے ان کا تعاون حاصل کر لیا بلقیس نے، اس کے بعد خود ہی ایک رائے قائم کی۔ چونکہ درباریوں نے پوری گیند ملکہ کے ہاتھ میں ڈال دی تھی، پورا معاملہ ملکہ کے حوالے کر دیا تھا کہ تو جو کرے وہ ہمیں منظور ہے۔ تو پھر ملکہ نے ایک رائے قائم کی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیں اور تحقیق کریں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام واقعتاً اللہ کے رسول اور نبی ہیں، اور جو کچھ حکم دے رہے ہیں وہ اللہ کے احکام کی تعمیل ہے، یا پھر وہ ایک ملک حاصل کرنے کے خواہش رکھنے والے بادشاہ ہیں، یعنی صرف ایک بادشاہ ہے جن کو یہ خواہش ہے کہ یہ ملک بھی میری ماتحتی میں آ جائے۔ اس امتحان سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر واقعتاً سلیمان علیہ السلام نبی اور رسول ہیں تو ان کے حکم کی پیروی کی جائے اور ان کی مخالفت کی کوئی صورت اختیار نہ کی جائے، اور اگر سلیمان علیہ السلام صرف ایک بادشاہ ہیں اور ملک دبا لینے کی ان کی ہوس ہے تو ہمیں اپنا غلام بنانا اگر چاہتے ہیں تو پھر غور کیا جائے گا کہ ان کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ اس امتحان کا طریقہ اس نے یہ تجویز کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ ہدیے اور تحفے بھیجے کہ اگر وہ ہدیے اور تحفے لے کر راضی ہو گئے تو اس بات کی نشانی ہوگی کہ سلیمان علیہ السلام ایک بادشاہ ہی ہے، اور اگر وہ واقعتاً نبی اور رسول ہیں تو وہ اسلام اور ایمان کے بغیر کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گے، پھر وہ ہدیوں اور تحفوں کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ مضمون ابن جریر نے متعدد سندوں کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس، امام مجاہد، ابن جریج، ابن وہب سے نقل کیا ہے۔ اسی کا بیان اس آیت میں ہے کہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، یعنی میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ارکان دولت کے پاس ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ جو قاصد یہ ہدیہ لے کر جائیں گے وہ واپس آ کر کیا صورتحال بیان کرتے ہیں، یعنی ہدیہ دیکھنے کے بعد سلیمان علیہ السلام کی پوزیشن کیا ہے۔ جب بلقیس کے قاصد ہدیے لے کر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے تو کیا ہوا؟ تاریخی اسرائیلی روایتوں میں بلقیس کی طرف سے آنے والے قاصدوں اور تحفوں کے بارے میں بڑی تفصیلیں لکھی گئی ہے۔ اتنی بات پر سب روایتیں متفق ہے کہ تحفے میں بلقیس نے
सोने की कुछ ईंटें भेजी थी, कुछ जवाहिरात भेजे थे और 100 गुलाम और 100 बादियां भी भेजी थी। लेकिन बतौर इम्तिहान के बादियों को मर्दों का लिबास पहनाया गया था और गुलामों को औरतों का लिबास पहनाया गया था। और साथ में बिल्किस ने एक खत भी लिखा था जिसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के लिए कुछ सवालात भी किए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हक ताला शानहू ने उसके तोहफों की तफसीलात उसके पहुंचने से पहले ही बता दी थी। यानी जब तक के बिल्किस के आदमी ये तोहफे लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आते, उससे पहले ही अल्लाह ताला ने पूरी तफसील बता दी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि दरबार से 9 फरसक यानी तकरीबन 30 मील की मसाफत में सोने चांदी की ईंटों का फर्श बना दिया जाए और रास्ते में दोनों तरफ अजीबुल खिलकत यानी अजीबो गरीब दिखने वाले जानवरों को खड़ा कर दिया जाए और इस तरह खड़ा किया जाए कि वो जो जानवर पेशाब पाखाना करें वो सोने चांदी की ईंटों का जो फर्श बनाया है उसके ऊपर गिरे। इसी तरह अपने दरबार को खास एहतमाम से मुज़य्यन कर दिया। दाएं बाएं 4-4 हजार सोने की कुर्सियां, एक तरफ उलमा के लिए, दूसरी तरफ वुज़रा और सल्तनत के कारिंदों के लिए बिछाई गई। जवाहिरात से पूरा हाल मुज़य्यन किया गया। अब जब बिल्किस के कासिद आए तोहफे लेकर, तो उन्होंने जब सोने की ईंटों पर जानवरों को खड़ा देखा तो अपने जो तोहफे लेकर आए थे उन तोहफों से खुद शर्मा गए। बाज़ रिवायत में है कि अपनी सोने की ईंटें वहीं फेंक दी। फिर जूं जूं आगे बढ़ते गए, दोनों तरफ अजीबो गरीब जानवर देखे, परिंदों की सफ़े देखी, फिर जिन्नातों की सफ़े देखी तो बेहद मरऊब हो गए। मगर जब दरबार तक पहुंचे और सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हुए तो आप खंदा पेशानी से पेश आए, उनकी मेहमानी का इकराम किया, मगर उनके तोहफे वापस कर दिए और बिल्किस के सब सवालों के जवाबात भी दे दिए। इस तरीके से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस के तोहफे लेकर जो आने वाले लोग थे उनके आने से पहले अपने हॉल को, अपने महल को मुज़य्यन करवा दिया, जिसको देखकर वो लोग मरऊब हो गए और जो तोहफे वो लेकर आए थे, सोने की ईंटें और जवाहिरात और 100 गुलाम और 100 बांदिया, इन तोहफों पर खुद ही शर्मिंदा हुए। और सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद चूंकि माल और दौलत नहीं था, इसलिए हदिये को वापस कर दिया। और बिल्किस ने जो खत लिखा था जिसमें कुछ सवालात थे, तमाम सवालों के जवाब भी दे दिए। और भी बहुत सारी बातें इस वाक़े के अंदर है। मज़ीद तफसील इंशाअल्लाह ताला आइंदा कल सुनेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।